میری ہمشیرہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو کہ بیماریوں میں حضور پاک ہمیشہ سورۃ فاتحہ تلاوت فرماتے تھے، اور آخری صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے دم کرتے تھے۔ حتیٰ کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی مرض الوفات میں بھی اب یہ آیتیں جو ہے میں پڑھتی تھی، صورتیں پڑھتی تھی، اور میں اپنے ہاتھ پہ دم نہیں کرتی تھی، حضور کے ہاتھوں پہ دم کرتے وہی ہاتھ پکڑ کے پھیرتی تھی، کیونکہ جو حضور کے ہاتھ میں برکت ہے وہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، لیکن میں وہ تعمیر کرتی تھی پڑھنے کی۔ تو آپ یہی پڑھا کریں، اور وہ خود بھی پڑھا کریں، گھر والے بھی پڑھ کے دم کریں، باقی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کالے جادو کا اثر کوئی آدمی تڑوانے کے لیے کالے جادو کا عمل کرے تو دونوں حرام ہیں، جس نے پہلے کیا وہ بھی حرام، اب جس نے دوسرے نے بطور علاج استعمال کیا وہ بھی حرام۔ یہ معنی تو نہیں ہے نا کہ ہم حرام کا توڑ حرام سے کریں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جادو ہے یا جو اس کا بھی علاج یہی صورتیں ہیں۔ حضور پر جب جادو ہوا تو حضور نے یہی صورتیں پڑھی، اور ایک ایک صورت پر قل اعوذ برب الفلق اور دھاگا کھول دیتے، تو صورتیں پوری ہو گئی، جادو کے جو دھاگے تھے آپ کی کنگھی مبارک میں وہ بھی نکل گئے، جادو ختم ہو گیا۔ اسی طرح دوسرا علماء نے یہ لکھا ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ تمام شیاطین کے دفع کرنے کے لیے ایک اکسیر اعظم ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہیڈ فون لگا لے اور سورت کو ٹیلی فون میں فیڈ کر لے، اس کو چلا کے سنتا رہے، جس پر جادو کا اثر ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک دفعہ میں ساری سن لے، تھوڑی سن لی پھر سن لی پھر سن لی، انشاءاللہ چند دنوں میں جب آواز اندر جاتی ہے سورۃ البقرہ کی تو شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے خوش نہیں ہے جسمانی لحاظ سے تو دوسری شادی کر سکتا ہے، کافر، کوئی منع نہیں۔ دوسری شادی کا حضور نے اللہ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ عقیقہ جو ہے اگر لڑکا پیدا ہو تو 2 پکڑے، لڑکی ہو تو 1، کرنا دونوں کا ہے، لڑکے کا بھی اور لڑکی کا بھی۔ عقیقہ حضور پاک نے چونکہ کیا ہے، حسن حسین کا سنت ہے، عقیقے کے لیے بکرا، بکرا حضور پاک نے حضرت حسن حسین کے لیے خود ذبح کیے تھے، تو سنت یہی ہے۔ باقی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بکرے ذبح کر کے چاولوں کی دیگیں پکا کے وہ بھی غریبوں کو کھلا دیں، وہ بھی کھلا دیں، مقصد تو غریبوں کو کھلانا ہے نا۔ اگر والدین غریب ہیں، جب بچہ پیدا ہوا عقیقہ نہیں کر سکتے تو بعد میں اللہ نے ان کو پیسے دے دیے، جب دے دیے اب کرتے، ورنہ سنت یہ ہے کہ 7ویں دن ہو یا پھر 14ویں دن ہو، اگر نہ ہو سکے تو ساری زندگی بھی کر سکتے ہیں۔ محمد نعیم بلوچ جو ہے گرفتار ہے، اگر بے گناہ ہے اللہ رہائی عطا فرمائے۔ ہم نے کراچی سے احرام باندھ کے نیت کی، ہم نے طواف اور صفا مروہ بھی کیا، ہماری فیملی ہم سے الگ ہو گئی، ان کو تلاش کرنے میں کافی ٹائم لگ گیا، جس کی وجہ سے ہم لوگ سر منڈوانا بھول گئے، گھر آ کے آرام سے احرام اتار دیا، سو گئے۔ اگلے دن ہم نے دوبارہ پورا عمرہ کیا، سر بھی منڈوایا، لیکن تب پڑ گئی کہ آپ نے احرام کی حالت میں کپڑے پہن لیے۔ میرے دوست محمد طیب بلوچ کی والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حرم شریف میں اگر کوئی
گم شدہ رقم ملے تو آپ بھی فقیروں کو دے دو، تقسیم کر دیں. اب مالک نہ ملے تو کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں ممتاز بھائی، انہوں نے کہا کہ سستی کی وجہ سے فجر کی نماز نہیں رہ جاتی ہے. تو سورۃ کہف کی جو آخری آیتیں ہیں نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، آخر تک یہ 3 دفعہ پڑھ کے دم کر کے سو جائیں کہ یا اللہ میری نیند فلاں وقت کھلے، اسی وقت میں انشاءاللہ کھلے گی. حاجی عبدالغفور عابد سعید خان اور ان کی بیٹی بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. ملک نظر حسین بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے. ایک شخص نے مجھ سے رقم مانگی اور کہا کہ اگر میں یہ رقم آپ کو واپس نہ کروں تو مجھ پر میری بیوی طلاق ہوگی. اب وہ رقم دینے سے انکاری ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں. ایک لڑکے نے طلاق ثلاثہ کو معلق کیا کسی کام پہ کہ یہ کام اگر ہو تو پھر طلاق ہو. تو بہرحال اس نے، وہ کہتا ہے مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ طلاق ثلاثہ کا کیا ہو. کہ ثلاثہ کا لفظ بھی تمہیں یاد ہے، باقی پتہ کیوں نہیں تھا؟ تمہیں سب کچھ پتہ تھا. اگر دیا ہے تو 3 طلاق ہو گئی پکی، ہمیشہ کے لیے وہ سیٹ خالی ہو گئی. چودھری جاوید صاحب بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے. میں نے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اسلام آباد میں ہسپتال بنانا ہے، اللہ کامیاب کرے. مرزا عظیم صاحب کے بھائی محمد سلیم صاحب فوت ہو گئے، اللہ مغفرت کرے. میری بہن کے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ آسان کرے. اس کو کہیں کہ 3 دفعہ روزانہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کرے. مجھ سے ایک شخص نے قرضہ لیا، واپس نہیں کرتا، تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرے کہ یا اللہ اس کے دل میں ہدایت ڈال، میرا حق واپس کر دے. میرا چاچا ICU میں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. حج سے پہلے میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی جس کی وجہ سے گھر بیٹھ گیا. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ہڈی جڑوائیں اور سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے رہے صبح و شام. انبیاء کی کل تعداد کا علم جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اندازہ ہے کہ 1,24,000 ہے، لیکن یہ ایک اندازہ ہے، کوئی حتمی بات نہیں ہے. احناف کے نزدیک مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا ضروری، کوئی ضروری نہیں، یعنی کرنا چاہے تو کر لے. بہرحال حضرت شاید آپ نے ٹھیک سنا ہے کہ وہ قمیض جو تھی حضرت عباس کو پہلے گی. ٹھیک ہے، میں ابو سفیان کہہ بیٹھا ہوں. میری بیوی کینسر کی مریضہ ہے. ہم لوگ انگلینڈ سے عمرے کے لیے آئے ہیں، اللہ شفا دے. لیکن سورۃ والنجم کی آخری آیت جو ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ آیت پڑھ کے 100 دفعہ پانی میں دم کر کے ہر نماز کے بعد اسے پلائیں. عاصم نام رکھا جا سکتا ہے؟ ہاں رکھا جا سکتا ہے، اللہ کی پناہ میں آنے والا. پاکستان میں ناموس صحابہ اور اہل بیت بل جو ہے وہ پاس ہو گیا ہے سینٹ سے. انشاءاللہ اللہ جنہوں نے پاس کرنے میں قدم اٹھایا، اللہ ان کو راضی ہو، مدد کرے اور ہمیشہ کے لیے یہ قانون بن جائے.
ہندوستان میں ہر روز ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے. پورے ہندوستان میں مسلمان اس وقت بہت بڑے امتحان میں ہیں. اللہ ان کی مدد فرمائے. اللہم انصرہم، اللہم احفظہم، اللہم احفظہم، اللہم اکرم نزلہم وسع مدخلہم، اللہم اہلک اعداءہم. اللہ تمام عالم کے غیر مسلمین کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی نصرت فرمائے. فانصرنا علی القوم الکافرین. میری گھر والی حاملہ ہے، اس کے لیے بھی وہی سورۃ فاتحہ پڑھ کے ذرا دعا کیا کرو، انشاءاللہ سلامتی سے بچہ پیدا ہوگا. شمس الاسلام بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اسما فدا محمد کو نیک اولاد، اللہ ہر لا اولاد کو اولاد عطا فرمائے. میرا بیٹا عبدالہادی 8 مہینے کا ہے، اللہ صحت دے، اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو صحت دے. والسلام علیکم. گاؤں میرا کی میں مدرسہ دے تعمیر، اللہ کامیاب فرمائے. اللہ کے مدرسہ بن جائے اور چل بھی جائے. اگر عمرہ کرنے کے بعد قصر یا حلق آدمی ہوٹل میں جا کے کرائے کوئی حرج نہیں. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ جہاں تک نکاح کا تعلق ہے، یہاں کے قانون کے مطابق اس کے لیے معزون شرعی ہوتے ہیں. اگر اس کا رجسٹر اس کے پاس نہ ہو تو وہ رجسٹرار نہیں ہے، وہ نکاح نہیں پڑھا سکتا. آپ کسی پاکستانی ہندوستانی عالم سے نکاح پڑھا لیں، میں اس میں مجبور ہوں، میں نہیں پڑھا سکتا. میری کمر اور پیروں میں درد ہے، وہی بھی ہمارے پاس اللہ کے قرآن کے سوا کوئی وظیفہ نہیں. سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا کرو. میرے بیٹے محمد عبداللہ کو اللہ حافظ قرآن بنائے، اللہ سب بچوں کو صالح بنائے، عالم بنائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. بہرحال حجر اسود کو لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، موقع ملے بوسہ دے اور میں اشارہ کریں، اس کا ثواب بھی بوسے کے برابر ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم